عزیز بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، وہ یتیم پیدا ہوئے، اور جب ہمارے نبی کی 6 سال کی عمر ہوئی تو ہمارے نبی کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دادا عبد المطلب کی پرورش اور سرپرستی میں آئے۔ روایت میں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی پرورش اور پرستی میں اپنے اوقات کو گزارنے لگے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبت سے اور کمال شفقت سے ایسی پرورش فرمائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے ہمارے نبی کو پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کی۔ واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے، مشہور ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک مخصوص تخت، ایک مخصوص قالین اور ایک مخصوص فرش حضرت عبد المطلب کے لیے بچھایا جاتا تھا۔ کعبہ شریف کے سائے میں، جہاں ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، بیت اللہ شریف کے سائے میں ایک مخصوص تخت اور ایک قالین بچھایا جاتا تھا جس پہ دادا عبد المطلب تشریف فرما ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو تخت دادا عبد المطلب کے لیے بچھایا جاتا تھا، اس تخت پر مکہ کے کسی بھی سردار کی اولاد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی اس پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بھلے مکے کے سردار کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کسی کی اولاد کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اسی تخت پر جس پر صرف دادا عبد المطلب بیٹھتے تھے، اس تخت پر سردار مکہ دادا عبد المطلب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے، اپنے پوتے کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب کی بینائی کمزور تھی، آپ کو کم نظر آتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب بٹھاتے تھے تاکہ آسانی سے دیکھ سکے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کو دادا عبد المطلب چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اور بار بار پشت مبارک پر، پیٹھ مبارک پر محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ شفقت کا عالم تھا دادا عبد المطلب کا اپنے پوتے کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ خیر، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو وہ دادا عبد المطلب جس نے آپ کو بڑے ناز و نعم سے اور بڑی شفقت سے پالا اور بڑی محبت سے پرورش کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، جب ہمارے نبی 8 سال کے ہوئے، روایت میں ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے، جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک اس وقت 8 سال کی تھی جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ خیر، دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا اور ہمارے نبی 8 سال کے تھے تو دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے اور اپنا زمانہ، اپنا وقت چچا ابو طالب کے ہاں گزرنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب جو تھے کثیر اولاد والے تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، لیکن چچا ابو طالب نے بھی بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا،
بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور بڑا خیال کیا ہمارے نبی کا، اور اپنے بھتیجے کا بڑا خیال کیا۔ چچا ابو طالب جو تھے ان کے یہاں اولاد زیادہ تھی، کثیر اولاد والے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے، اور پوری زندگی اپنے بھتیجے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھا، ہمارے نبی کا ہمیشہ خیال رکھا اور بڑی فکر فرمائی۔ اس لیے چچا ابو طالب کا بھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بڑا احسان رہا اور بڑی خدمات رہی۔ تو عزیز بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بچپن کے جو حالات ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہمارے نبی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور ہمارے نبی کا جو شق صدر ہوا، سینہ پھاڑا گیا، دل مبارک کو اندر سے نکالا گیا، اور اندر سے وہ جو سیاہ نقطہ تھا، جو کالی چیز تھی، اسے باہر پھینک دی، اور پھر دل مبارک کو برف سے دھویا گیا، پیٹ مبارک کو جو برف سے دھویا گیا، یہ پورا واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ربیع الثانی کا پس منظر جو ہے وہ شق صدر ہے، یعنی نبی کے مبارک سینے کو پھاڑا گیا تھا اور دل مبارک کو دھویا گیا تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن کا اترنا آسان ہو جائے۔ مختلف وجوہات لکھی ہو علماء کرام نے، خیر جو بھی ہو، مطلب کہ شق صدر اللہ کے نبی کے سینے مبارک کو جو پھاڑا گیا یہ ربیع الثانی کے مہینے میں۔ تو یہ ہمارے نبی کے کچھ بچپن کے حالات تھے جو بندے نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نبی سے صحیح محبت عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، اور جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، سجایا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اس نبی کی سفارش کی برکت سے ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ایسے نبی کے مبارک طریقوں سے بھی محبت عطا فرمائے، اور ایسے نبی کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بھائیو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، وہ یتیم پیدا ہوئے، اور جب ہمارے نبی کی 6 سال کی عمر ہوئی تو ہمارے نبی کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دادا عبد المطلب کی پرورش اور سرپرستی میں آئے،